السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حیض کی حالت میں شوہر بیوی سے ہم بستری کیسے کرے؟ اسی طرح سے شوہر بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں سو سکتا ہے یا نہیں؟ بوس و کنار کرنا چاہے، یعنی بیوی کے چہرے پر، ہونٹ پر، جسم کے کسی حصے پر کس کرنا چاہے حیض کی حالت میں تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے اگر شوہر کے جذبات بہت زیادہ بڑھ جائے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کا بہت زیادہ جوش اس کے اندر موجود ہو، تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر بیوی سے کیسے ہم بستری کرے، یہ سب ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستوں۔ دیکھیں دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ جس کا ٹرانسلیٹ، ترجمہ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذى، آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاک ہے، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس تم لوگ حیض کی حالت میں بیوی سے الگ رہو۔ کب تک بیوی کے قریب مت جاؤ، وہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تقربوهن حتی یطہرن، اس وقت تک تم اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ جب وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، جب اس کے اندر حیض ختم ہو جائے، اس کے بعد تم اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ تم بیوی کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ بیوی پاک ہو جائے۔ تو قریب جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیوی کو حیض کی حالت میں نہ مل سکتے ہو، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، نہ ہی اس کو بوس و کنار کر سکتے ہو، نہ ہی کس وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ولا تقربوهن سے مراد ہم بستری یہاں پر ہے، یعنی حیض کی حالت میں تم بیوی کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، اس کے چہرے پر بوسہ بھی کر سکتے ہو، کس بھی کر سکتے ہو، لیکن تم بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہو، ہے نا؟ تو تقربوهن کا مطلب ہم بستری ہے۔ تو حیض کی حالت میں آپ بیوی کے ساتھ سونا چاہیں، یا پھر بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، یا بیوی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں، یا بیوی کے چہرے پر، ہونٹ پر، جسم کے کسی حصے پر کس کرنا چاہتے ہیں، تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب تمہاری بیوی پاک ہو جائے تو تم اللہ کے حکم کو بجا لا کر تم اپنی بیوی سے ملو، ہم بستری کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کے فرمان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ اب بہت سارے مرد حضرات جب ان کی بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو کبھی کبھی اس کا شوہر کے اندر جو ہم بستری کرنے کا جنون ہوتا ہے، جذبات ہوتا ہے اور شہوت ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں شوہر بیوی سے ہم بستری کیسے کرے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ جان لیں۔ دیکھیں دوستوں، اس حوالے سے آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہے، تو یہ سارے ڈاؤٹ، یہ سارے سوال جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، وہ سارے سوال کا جواب آپ کو فوراً مل جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علماء کرام کا اس میں متفقہ فیصلہ ہے کہ بیوی کا جو ناف ہے، یعنی جسے نابھی کہا جاتا ہے، نابھی کے اوپر کا جو حصہ ہے، وہاں شوہر جو ہے کس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، اس سے کھیل سکتا ہے، یہ سب سارے کام جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کا جو گھٹنا ہے، اس کے نیچے سے بھی مرد فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس میں تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیوی جب حیض کی حالت میں ہو تو ان حصے سے شوہر جو ہے کس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، اس سے کھیل سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب بیوی حیض کی حالت میں ہو۔ اور دوسری صورت کہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو بیوی کے آگے کا مقام اور پیچھے کا مقام، ان دونوں کو چھوڑ کر کے
بقیہ تمام حصے سے فائدہ اٹھانا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس حوالے سے حضرت امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی اس کی تحریم کے قائل ہیں۔ یعنی یہ ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر تک ان تمام حصوں میں سے کوئی بھی حصے سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے، یہ کہتے ہیں، یہ ائمہ کرام یہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک امام جن کا نام امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بیوی کے جو آگے کا مقام ہے اور پیچھے کا مقام ہے، یہ دونوں کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام حصے سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بیوی کے آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے شوہر پورے جسم سے کھیل سکتا ہے، کس کر سکتا ہے، اور ہو سکے تو وہاں بھی اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے۔ یہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض مالکیہ، شافعیہ اور احناف بھی اس کے قائل ہیں۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے قوی قول یہی ہے اور اختیار بھی یہی کیا گیا ہے، یعنی جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو بیوی کے آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام حصے سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ یہی مسئلہ معتبر ہے، یہی مسئلے کا جواز علماء کرام نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو شوہر اگر زیادہ بالکل اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، ویسے شوہر کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 10 دنوں تک یا 15 دنوں تک بغیر ہم بستری کے رہ سکتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ شوہر ایسی حرکت نہ کرے حیض کی حالت میں، لیکن اگر خود پر شوہر قابو نہ کر پائے تو پھر ایسی کیفیت میں بیوی کے آگے اور پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر کے بقیہ حصے سے جہاں بھی چاہے اپنی خواہش کی تکمیل کرے، اور ایسی کیفیت میں وہ اپنی جوش کو باہر لا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہی صورت بچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال ضرور رکھیں۔ اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ شرمندگی کے ساتھ یہ باتیں بولنی پڑتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو دوسروں تک پہنچا کر کے میری محنت کو کامیاب بنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا بدلہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔